برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے، اسی کو ملتا ہے۔ جو اس نے کمایا وہ اسی پر پڑتا ہے، جو اس نے کیا اے رب ہماری نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اوپر نہ رکھ وہ بوجھ جیسے ہم سے اگلے لوگوں پر رکھ، اے رب ہمارے اٹھوا اور ہم سے بوجھ کی جس کی ہم کو طاقت نہیں، اور درگزر کر ہم سے اور بخشش ہم کو اور رحم کر ہم پر، تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں پر۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر۔ سماعتوں اور بصارتوں کو آغا شیرازی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ پر انعام رمضان کی خصوصی رمضان نشریات آغا شیرازی کے ساتھ۔ آج کی یہ نشست یقینی طور پر جس طرح اللہ تعالیٰ کے بزرگ و برتر نام سے آغاز ہوا، قاری صاحب نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، بعد از خدائے بزرگ و برتر کے نام کے ہم درود و سلام بھیجتے ہیں نبی معظم حضرت محترم خاتم النبیین حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر اور آپ کے عطرت والے خانوادے پر۔ اور یہ درود اس لیے ہے کہ اجر و ثواب چاہیے، اور یہ سلام اس لیے ہے کہ کاش ہمیں جواب چاہیے۔ ہم زانو ادب طے کرتے ہیں ان تمام نفوس قدسیہ کے سامنے جو مثل صحابہ
رسول اللہ کے اطراف میں موجود تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول کی ایک آواز پر لبیک کہہ کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دامے درمے سخنے قدمے ہر خدمت انجام دی۔ ہم تابعین تبا تابعین کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم تک تحصیل علم ہوا اور علم دین پہنچا۔ میں تمام اولیاء کرام اور وہ تمام مشائخ عظام جو جا بجا کو ریاض پر موجود ہیں، چاہے کہ وہ باقاعد حیات ہے یا کہ صاحبان مزار کی حیثیت سے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی زانو ادب طے کرتا ہوں، سر خم تسلیم خم کرتا ہوں۔ میں تمام علماء کرام کو اور ریسرچ اسکالرز کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے ہم سوال لے کر آتے ہیں اور ان کی جانب سے جواب ملتا ہے۔ آج جس رمضان کی افطار کے موقع پر ہم آپ سے مخاطب ہیں، میں بہت دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج جو افطار کا اہتمام ہوگا، جن لوگوں نے روزہ اختیار کیا ہے ان کے گھروں میں دسترخوان سجیں گے، لیکن ایک ایسا گھر ہے جہاں دسترخوان اس طرح نہیں سجے گا جیسے آج سجنا چاہیے تھا۔ میں ان دو نوجوان نوبیاتا جوڑے کی بات کر رہا ہوں جو گزشتہ روز کراچی میں ایک حادثے کا شکار ہوئے، اور حادثہ بھی ایک ڈمپر کے ذریعے، ٹرک کے ذریعے، اور وہ موٹر سائیکل سوار تھے۔ یاد رہے کہ یہ نوجوان اپنے گھر کا اکلوتا تھا، اس کی کوئی بھائی بہن نہیں ہے اور یہ اپنے ماں باپ کا واحد سہارا تھا۔ 1 برس پہلے شادی ہوئی تھی اور ان کے ہاں خوشی بھی آ رہی تھی۔ ممکنہ طور پہ ڈاکٹرز کا بتایا جانا تھا کہ 8واں دن جو عید کا ہے وہ ان کے ہاں بچے کی ولادت کا دن تھا۔ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے جا رہا تھا جس کے چیک اپ کے لیے یہ ہاسپٹل گئے تھے۔ اب یہ موٹر سائیکل سوار جب دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو شاید ان کے ذہن میں ساری پلاننگز ہوں گی، ان کے ہونٹوں پہ تبسم ہوگا اور یہ تصور کر رہے ہوں گے کہ آج جو ہے وہ ہمیں فائنلی یہ بتا دیا جائے گا کہ 8ویں دن عید کے جو ہے وہ ہم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور یہ جو خاتون ہے، یہ جو بچی ہے، جو ان کی اہلیہ ہے، یہ بھی اپنے گھر میں صرف 2 ہی بہنیں ہیں، ان کا بھی کوئی بھائی نہیں ہے، اور یہ جو ہے اس موٹر سائیکل پر جب بیٹھے تو ان کے تصور میں نہیں ہوگا کہ آج انہوں نے لقمہ اجل بن جانا ہے۔ ایک تیز رفتار اور بے قابو ٹرک نے جب انہیں کچلا تو بعد ازاں وہاں پر لوگ جو موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے گئے، یعنی وہ جو بھاری بھرکم ٹائر تھے انہوں نے جسموں کو درمیان میں سے کاٹ کے رکھ دیا، اور ایسے کاٹا عورت کے جسم کو خاص طور پہ کہ اسی موقع پر اس کے بچے کی ولادت ہو گئی، اور وہ بچہ سڑک پر تھا اور وہ رو رہا تھا اور وہ زندہ بچہ تھا۔ وہاں پر موجود ایک رائڈر نے اس کو اٹھا لیا اور اس نے آواز لگائی کہ یہ بچہ زندہ ہے، اسے بچایا جا سکتا ہے، لیکن کیسے بچایا جائے جب تک اس کے تمام جو ہے وہ انکیوبیٹرز موجود نہ ہو، کیونکہ وہ بیفور ٹائم برتھ ہے تو اس کو فوری طور پہ طبی امداد چاہیے، لیکن یہ بچہ بھی جانبر نہ ہو سکا اور یہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچہ دراصل اپنی موت خود مانگ کر گیا ہے۔ شاید اس نے خدا سے شکوہ کیا ہوگا کہ ایک باپ چلا جائے تو یتیمی میں جو زندگی گزرتی ہے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے کہیں بہتر ہے میں چلا جاؤں، یہاں تو میرے ماں باپ دونوں جا رہے ہیں، میں یتیم بھی ہوں مسکین بھی ہوں، تو میرا کون وارث ہوگا؟ یہ ریاست ہے جو ماں کی طرح محبت کا دعویٰ کرتی ہے، جسے دین مبین کی جانب سے احکامات ملتے ہیں کہ ایک طرف تو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی ایک کتا بھوک سے مر گیا تو خدا کی قسم قیامت کے دن عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ یہ تصور ہے اسلامی ریاست کا، یہ فلاحی ریاست ہے جس کے اندر اس طرح بہمانہ قتال ہو رہا ہو۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، روز کی یہ بات ہے، صبح دوپہر شام ہم رمضان کے مہینے میں یہ کوئی 11واں جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ خدا را سوچیں۔ میں انتہائی ادب سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے، اللہ کا نام ہے اپنے بچوں کو ذرا ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں۔ اگر آپ کو ان پہ پیار آتا ہے، اپنے نواسوں پوتوں پہ پیار آتا ہے، تو ان کا صدقہ سمجھ کے اس ملک کی اس ابتری پہ جو ہے وہ ذرا غور کر لیں۔ کراچی میں دندناتے پھرتے یہ ڈمپر، یہ ٹرک، یہ واٹر ٹینکر موت کا سامان بن رہے ہیں، نوجوان روزانہ لقمہ اجل بن رہے ہیں، لیکن مجال ہے
کہ یہ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت یا شہری حکومت ایک کان پہ جوں رہیں گے. میں سوال کرتا ہوں بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب آپ سے، آپ بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں، آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ قانون کو بھی جانتے ہیں، آپ کے اندر ذرہ برابر بھی احساس جاگا، ذرہ برابر بھی احساس جاگا کہ کس طرح بہیمانہ قتال ہو رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر اے بے کر کے ہمیں جو ہے وہ راستے دکھائیں گے؟ آپ کو شرم بھی نہیں آئے گی اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہوئے؟ آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ سویلائزڈ قومیں استعفے دے دیتی ہیں، اپنے مناصب چھوڑ دیتی ہیں کہ ہم سے نہیں سنبھل رہا. میں مراد علی شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں، آپ جواب دیجئے، کیا آپ کے اندر کوئی احساس نہیں ہے؟ کوئی لوتھڑا ہے جو گوشت کا جو آپ کے اندر دھڑکتا ہو، آپ کو یہ احساس دلاتا ہو؟ اس کے گھر میں جو صف ماتم آج بچھی ہوئی ہے، آپ جا کر ذرا دیکھیں. آپ نے تو آج افطار پارٹی رکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس تو ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ افطار کیجئے، کہقہ لگائیے اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائیے. میرا سوال ہے آپ سے، میں چیف جسٹس سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، خدا را قاضی القضاء کا یہ منصب ہے، یہ ہمارے خلفاء کے دور سے یہ معاملہ رہا ہے کہ خلیفہ کے خلاف بھی اگر کوئی سوال ہو تو قاضی کے پاس جایا جاتا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس پہ سو موٹو ایکشن لیں. آپ کا از خود نوٹس جو ہے وہ بہتری لا سکتا ہے اور لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہے. ایک میکینزم بنایا جا سکتا ہے کہ اس ہیوی ٹریفک کو شہر میں داخلے کے لیے مخصوص اوقات دیے جائیں. یہ میکینزم بن سکتا ہے کہ ان کے لیے لین الگ کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج کے واقعے میں گرفتار ہونے والے اس ڈرائیور کو مثال کے طور پر پیش کیا جائے جو الکوہولک تھا، جس کے ٹیسٹ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس نے شراب پی رکھی تھی. کوئی خیال کریں یار، آپ نشہ آور چیزیں لے کر یہ ٹرک چلا رہے ہیں جس کے ٹائر سے چھوٹی ہے موٹر سائیکل. وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. یہ ہے بدر منیر. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، جان گیا، جان گیا. اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئے نظر. ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر. ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، آئی نظر، آئی نظر. جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا. اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا،
ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، حیران گیا، حیران گیا، لامکہ میں میرا پیغمبر اسلام گیا، لامکہ میں میرا پیغمبر اسلام گیا، اس کو سب مان گے جو آپ کو جو مان گیا۔ اور آقا بھائی شعر دیکھیے گا، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، ملاقات ان سے، ملاقات ان سے، قبر میں دیکھتے ہی، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا۔ بدر بھائی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں اب ناظرین کو کیسے بتاؤں کہ بدر بھائی کے ساتھ وہ اس طرح کا انداز اپناتے ہیں کہ انہیں نہیں بتاتے کہ آپ آن ایئر ہونے والے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ آن ایئر ہونے والے ہیں تو اسی لمحے یہ کلام انتخاب کرتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ سماعتوں میں رس گھول دیتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ اور بسا اوقات یہ مزہ بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی ان کے لیے امتحان بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہر امتحان میں پاس ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کا مہمان ہمارا سیگمنٹ ہے، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آفاق بشیر قادری صاحب۔ کیا آ چکے ہیں آفاق بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اور بشرا فیضان ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو بہت وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ثنا خواں ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی خاتون ثنا خواں پڑھنے کے لیے آئے اور ان کے ساتھ ان کے شوہر آئے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے لیے جو ہے وہ معاون و مددگار بن رہا ہے کہ وہ یہ کام کرتی چلی جائے اور اس میں آگے تنوع ہو۔ تو یہ داد آپ کے شوہر کے لیے جو میں نے دی ہے۔ اس کے بعد جی بالکل، بلکہ وہ جملہ ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو پھر کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ناظرین محترم، وہ ایک ایکسپرٹ ہے، اور کسی بھی شعبے کا ایکسپرٹ ہونا یا اس میں نابغہ روزگار ہونا، یہ آپ سمجھ لیں کہ خدا داد صلاحیت بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے مواقع آپ کو زندگی میں میسر آئیں کہ آپ اس میں تنوع اور ترقی کرتے ہوئے بام عروج پہ پہنچ جائیں۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اسکرین پر ان کو دکھا دیا جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عبدالعظیم قریشی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ قریشی صاحب کا تعارف یہ ہے کہ قریشی صاحب جو ہے وہ کسی عمارت میں داخل ہوتے ہیں اور اس عمارت کو جو ہے وہ رینوویشن کے پروسیس سے گزرتے ہوئے دیکھ کر اس کی صحیح معنوں میں جو ہے وہ شکل بناتے ہیں کہ جی یہ ہوٹل ہے، یہاں پر لوگ آئیں گے، یہاں پر رہیں گے، ہوٹل ہوگا، موٹل ہوگا، اور پھر اس کی تنوع اور ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس چین میں اتنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کی کم و بیش تمام ہی 5 سٹار 4 سٹار جتنے بھی ہوٹلز ہیں، ان سب میں جی ایم کی سطح پر جو ہے وہ اپنی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوٹلز ہیں جن کی چینز کو باقاعدہ بنایا ہے، اور پھر جب وہ آگے گرو کرنے لگ گئے تو یہ پھر مزید آگے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، مزید آگے جانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پیر میں سفر ہے، سیلانی طبیعت ہے، یہ سفر کرتے ہیں اور پاکستان کو ایکسپلور کرتے ہیں، جو ان ایکسپلور پاکستان ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ان کا دکھ ہے کہ پاکستان کی بہت ساری خوبصورتی ہے جو ابھی تک آنکھوں کی پتلیوں میں سمائی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں پاکستان بھی دکھاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ ایک انٹرپرینور کی حیثیت سے ایک اپنا مقام بھی رکھتے ہیں، پلس ان تمام نوجوانوں کو جو اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے بناتے ہیں۔ بہت سارے ان کے لگائے ہوئے پودے جو ہے اب مختلف ہوٹلز میں بہت جو ہے وہ ہائی لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ عظیم بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو یہاں خوش آمدید۔ آپ کا بہت سب سے پہلے یہ بتائیں، ایک بندہ اچھی خاصی ملازمت کر رہا ہے، پیسے بھی خوب مل رہے ہیں، گاڑی بھی ملی ہوئی ہے، تمام سہولیات ملی ہوئی ہیں،
اچانک سے سارے جو ہے وہ چیزیں چھوڑ کر آپ آگے چلے جاتے ہیں؟ کیا ہے آپ کے پیر میں سفر ہے، کیا ہے؟ لوگ تو 15 20 سال ایک ہی ادارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ دیکھیں میں نے جب کیریئر سٹارٹ کیا تھا 1992 میں، تو میں نے ایک چیز دیکھی، وہ یہ کہ آپ نے بھی اس محاورے کو استعمال کیا اور میرا زندگی اس محاورے پہ گزرتی ہے، دامے درمے سکنے اور کرنے۔ تو آپ کو اپنی امپورٹنس قائم رکھنے کے لیے 2 سال کا ٹینیور ضروری رکھنا ہے، ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لائبلٹی نہ بنے کسی بھی ادارے کی۔ بھئی کیا اچھی بات ہے، لائبلٹی نہ بنے اور آپ اس کی ضرورت بن جائیں اور آپ کی اپنی ویلیو آ جائے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ ایکسپلور کریں اپنے آپ کو، اپنے کیریئر کو ایکسپلور کریں، اور آپ کو پھر نئے راستے نظر آتے ہیں، نئی جدتیں نظر آتی ہیں، آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے، اور یہی اچھا ہوتا ہے کہ آپ پھر دوبارہ اس ادارے میں آنا چاہیں تو آپ کو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، آپ کتنے اداروں سے سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں؟ میں نے تقریباً سر آلموسٹ پاکستان کے تمام 5 اسٹار ہوٹلز کو مینیج کیا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کے حبیب کا صدقہ، کہ میرے متعلق یہ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہوٹل نہ چلتا ہو تو عظیم قریشی کو دے دو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ میرے رب کا احسان ہے۔ اچھا، مجھے اگر آپ اتنا ہی مطلب آپ کی پروفیشنسی ہے اور اتنے پروفیشنل ہیں آپ، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے پاس 5 اسٹار ہوٹلز کی تعداد جو ہے وہ بہت محدود ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، اور اس میں مزید گنجائش ہے بالعموم پاکستان بھر کے لیے اور بالخصوص شہر کراچی کے لیے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جب PSL ہوتا ہے یا کراچی میں آئیڈیاز کی وہ آ جاتی ہے، نمائش آ جاتی ہے، کوئی جگہ نہیں ملتی۔ ایون ہم اپنے ٹیلی ویژن پروڈکشن کے لیے کسی آرٹسٹ کو لاہور سے اسلام آباد سے بلاتے ہیں تو ہوٹلز کہتے ہیں وہاں پہ جگہ نہیں ہے۔ کیا کہیں گے کہ گنجائش ہے، اور کیا چیز مانے ہے کہ اس طرح کے نئے ہوٹلز کی پراپرٹیز کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ دیکھیں ضرورت تو بالکل ہے اور جگہ بھی بنتی ہے، ایسی نہیں ہے کہ اویلیبلٹی میں دیر از اے پرابلم، اویلیبلٹی نہیں ہوتی رومز کی، آئیڈیاز میں ایکسپوز ہوتی ہیں، کوئی میچز ہو جاتے ہیں، PSL ہو جاتا ہے، تو اس میں کچھ عرصہ دیکھیں، ایک عرصے تک تو کراچی میں بزنس کا پرابلم رہا تھا، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ تک وہ کمپلیٹ ختم ہو گیا۔ اچھا، اس حساب سے اگر آپ لاہور دیکھیں نا، تو لاہور میں بہت ہوٹلز کھل گئے، اچھا، ضرورت سے زیادہ، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 4 اسٹار اینڈ 5 5 اسٹار اینڈ 4 اسٹار ہوٹلز، اور وہ لاہور میں اس لیے زیادہ کھل گئے کہ ایک زمانے میں کراچی کے حالات صحیح نہیں تھے، تو کراچی کا سارا بزنس ڈائیورٹ ہو گیا لاہور، جی، تو جو لاہور میں اس وقت ایگزسٹنگ پراپرٹیز تھی وہ کم پڑتی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں PC لاہور میں بھی رہا ہوں، آئی واز ڈپٹی جنرل مینیجر رہا ہوں وہاں پہ 4 سال، تو اس زمانے میں وہاں پہ کم پڑتے تھے ہوٹلز، رومز کم پڑتے تھے، تو وہ پراپرٹیز کھلنا شروع ہوئی، فلو کی بات ہے کہ وہاں فلو بنا تو وہاں پراپرٹیز کھلنی شروع ہو گئی، تو ہوا کیا کہ کراچی کے حالات صحیح ہو گئے، اب یہاں پھر گنجائش ہے۔ یہاں گنجائش ہو گئی، جو 40% بزنس یہاں سے لاہور چلا گیا تھا وہ واپس یہاں آ گیا، ٹھیک ہے، اب لاہور میں ہوٹل زیادہ ہیں، بزنس کم ہے، اچھا، اور کراچی میں بزنس زیادہ ہے، ہوٹل کم ہے، تو یہاں گنجائش ہے، یہاں ہوٹلز کی۔ بالکل گنجائش ہے۔ اچھا، اب سوال یہ بنتا ہے کہ میں نام لوں گا، واقعی بہت بڑا کام ہے کہ بہرام ڈی اواری یا کہ پھر ہاشو گروپ، دونوں نے 2 ایسی پراپرٹیز بنائی کہ وہ پاکستان کے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز کے طور پر جو ہے وہ برانڈ بن گئے، لیکن اور مزید پاکستانی کیوں نہیں آئے اس کام کی طرف کہ وہ آتے اور اس طرح کے 5 اسٹار ہوٹلز بناتے؟ اچھا، میں بائی دا گریس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے ان دونوں سیٹوں کے ساتھ ڈائریکٹ کام کیا ہے، 1 to 1، جی، صدرالدین ہاشوانی صاحب کے ساتھ بھی تقریباً 17 سال، اور وہ آپ کے اور ہمارے مشترکہ دوست مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ جی بابا جی کے ساتھ کام کیا ہے، جی، اور اواری صاحب کے ساتھ بھی کام کیا۔ اچھا، جب بھی اواری صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمیشہ میں نے اپنے سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب بھی اواری صاحب کا بات آئے گی تو میں یہ بات ضرور کہوں گا، اواری صاحب جیسے پاکستانی اس ملک کی ضرورت ہے۔ جی، میں آج ان کے پاس کام نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ بہرام ڈی اواری نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا خیال نہ رکھا ہو۔ جی، اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، اگر ناظرین میں آپ تک یہ پہنچاؤں اس انداز میں کہ کوئی بھی ایک ادارہ بنانا جو ہے وہ
صرف ادارہ بنانا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جڑی ہوئی پورے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ایک فیملی اور فٹرنیٹی بنانی ہوتی ہے. تو اس میں کریڈٹ دے رہے ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ایک مجھے پینل سے بتایا جا رہا ہے، بہت جو ہے وہ خواہش ہے کہ اس موقع پر ایک نعت شامل کی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بشرا، تو میں چاہوں گا ایک نعت کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب میں آپ کی جانب سے پیش کیا جائے، پھر میں دوبارہ کوشش صاحب آپ کی بسم اللہ. جی بسم اللہ. رمضان کے موقع پر وحید ظفر قاسمی صاحب کی کیا بات ہے جی قاری صاحب، سب مل کے میرا ساتھ دیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا بارک وسلم وصلوا علیہ. ماشاء اللہ. جی ہیں بشرا بہن، الحمدللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے ماشاء اللہ. یہ ہیں بشرا فیضان جنہوں نے اپنی جانب سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے. اور ہم جو گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے، عظیم بھائی آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے اور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ تو ہم نے بات کی لوکل پاکستانی جو ہے وہ لوگ جو اس بزنس میں آئے. وہ جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں، میں نے ابھی آپ کو بریک میں بتایا تھا کہ جنت نام کا ایک ہوٹل ہے. میں کرغزستان میں، رشیا میں، دبئی میں جہاں جہاں اسپاٹ پہ جا رہا ہوں وہاں پہ وہی جنت برانڈ مجھے مل رہا ہے. اور وہ پھر جب ان کے پاس میرا ڈیٹا ڈل رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے کلائنٹ ہیں. تو ایک انٹرنیشنل برانڈ مختلف ملکوں میں اپنی پراپرٹیز بناتا ہے. ایسے انٹرنیشنل برانڈز کیوں نہیں آ رہے ہمارے پاس؟ کیا رکاوٹ کیا ہے؟ لیکن جو ناردرن سائٹ ہے نا اس وقت وہ فل بوم پہ ہے. ٹھیک ہے.
جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ میں پہلے ایک لیجنڈ ہوٹلز ہم نے ڈیولپ کیا، پورا چین بنائی، اور اسکردو میں ہم نے کھولا، ناران، کاغان، چترال، پٹیاٹا، ہر جگہ پہ لیجنڈ کی پراپرٹیز لے کے آئے. اب اواری بھی وہاں پہ آ گیا، ہوٹل 1 PC کی بھی چین آ رہی ہے، اور وہاں انٹرنیشنل چینز بھی آ رہی ہیں. سوئس ہوٹل آ رہا ہے، رمادہ آ رہا ہے، ہالیڈے ان آ رہا ہے. لیکن کراچی میں ان کا کوئی ایز سچ پلان نظر نہیں آ رہا. اچھا. ہاں، لیکن ناردرن سائڈ پہ پراپرٹیز آ رہی ہیں، اور خاص کر کے رمادہ وینڈم ہوٹلز نے بہت بڑے بگسٹ طریقے سے لانچ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. ایک اس میں ایک کانسیپٹ ایک اور بھی لے کے آئے ہیں جو بہت اپیلنگ ہے کہ آپ ایک ہوٹل اپارٹمنٹ کی ایک بلڈنگ بنتی ہے اور وہ فرنچائز ہو جاتی ہے رمادہ سے یا ہالیڈے ان سے. اس کے بعد آپ وہ اونر ہو جاتے ہیں اس فلیٹ کے. جی. اور آپ کو مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی آپ نے یہ فلیٹ خرید لیا ہے، ہوٹل اپارٹمنٹ کا ایک اپارٹمنٹ خرید لیا آپ نے، اب آپ ہمیں یہ اپارٹمنٹ، ہم آپ کا یہ اپارٹمنٹ کرائے پہ بیچ دیں گے، کرائے پہ دے دیں گے، لیز پہ دیتے رہیں گے. اچھا، یہ آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی لاسٹ ٹائم جب میں دبئی گیا تھا تو وہاں پر جس جگہ پہ میں ٹھہرا تھا وہ ہوٹل اپارٹمنٹ تھا. اچھا، اب وہ ہوٹل اپارٹمنٹ تھا اور وہ ایک پورا اپارٹمنٹ تھا، اسٹوڈیو اپارٹمنٹ تھا ود کچن اور سب کچھ، اور وہ ہوٹل تھا. بالکل تو یہ وہی ڈیل ہے. بالکل یہ وہی ڈیل ہے. اس سے کیا ہے کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ ادھر آئی ہے. ہم نے بھی کانیفر کے نام سے، لیجنڈ کانیفر کے نام سے ایک اپارٹمنٹ کھولا کیڑا گلی میں. ٹھیک ہے. تو یہ لوگوں کا انویسٹمنٹ بھی ہے. اچھا، اس میں آپ کو بینیفٹ بھی ہے کہ آپ 15-20 نائٹ رہ بھی سکتے ہیں سال میں، اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس طرح کے گمکس ہیں. اچھا، یہ تو یہاں تک بات ہو گئی ان کے لیے جو ایز انویسٹر ہیں، ان کے لیے ایک فائدہ. کیا کہیں گے اس نوجوان کے لیے جو اس شعبے میں آنا چاہتا ہے، ہوٹل مینجمنٹ کا شعبہ ہو یا کہ پھر کلنری آرٹ کا شعبہ ہو یا ٹورزم کا شعبہ ہو؟ یہ پورا ایک پورا بلاک ہے اور اس میں انٹرنیشنلی بڑا اسکوپ ہے. شاید ہماری ہاں اتنا رجحان ابھی نہیں ہے. کیا کہیں گے، کتنی گنجائش ہے اس میں نوجوانوں کے لیے؟ کیا کہیں گے سر؟ پاکستان کو 2 چیزوں کی بہت فیسلٹی اویلیبل ہے بائی دا گریس آف اللہ. جی. ایک یہ کہ جو آپ کے پاس لوکیشنز ہیں، جو ان سین لوکیشن ہیں وہ، اور یوتھ، ان دونوں کا اگر آپ مرج کر دیں، 64% یوتھ ہے پاکستان میں اور ان یوٹیلائز ہے. اگر آپ وہ 64% یوتھ کو اسکل کریں، اگر وہ 64% یوتھ کو اگر آپ اسکل کریں جی، تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کو ری بورن کر دیں گے آپ. واہ واہ. ٹھیک ہے. 4 to 5 ملین لوگ ریسٹورنٹس میں کام کرتے ہیں سر. جی. ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں، تو یہ ایک نیا کیریئر شروع ہو جاتا ہے یوتھ کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے جہاں پہ بھی ہوٹل کھولے وہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہاں کے لوکل لوگوں کو ہائر کیا. حق ان کا بنتا ہے. بالکل رائٹ بھی ان کا بنتا ہے، اور میرا خیال ہے شاید وہ افورڈیبل بھی اس ادارے کے لیے اس لیے ہوں گے کہ وہ وہیں موجود ہیں، ان کو کہیں ٹریول کر کے نہیں جانا. ایگزیکٹلی. جی. اب ون ون سچویشن ہے. لیکن جو ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ ہے نا، وہ ہم نے کراچی، اسلام آباد، لاہور سے رکھی. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اسکل لوگ اس کے اسٹینڈرڈز میں کوئی فرق نہیں. ایگزیکٹلی ان کو ٹرین کریں آپ. پھر جب آپ ایک ہوٹل کھولتے ہیں یا ایک ریسٹورینٹ کھولتے ہیں اور ایک کمپنی کھولتے ہیں تو صرف وہ آپ کے لیے نہیں ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جن کا آپ نے نام لیا، اشوانیز اینڈ اواریز. دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقہ کار ہیں. ان کو اللہ نے نوازا ہے کہ لوگ ان کے وسیلے بنتے ہیں. جی. ہم آج یہاں بیٹھ کے اگر کچھ بات کر رہے ہیں تو اللہ کے وسیلے کے بعد میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا. تو یہ لوگوں کو ہم یہ کریئر بنانے والے لوگ. ایگزیکٹلی. انہوں نے ملک میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. دیکھیں کتنے لوگ ان کے پاس کام کر رہے ہیں. ڈائریکٹ کسٹمر ہیں، انڈائریکٹ کسٹمرز ہیں. انڈائریکٹ کسٹمرز میں وینڈرز ہیں، کتنے سپلائرز ہیں، بہت ہے. یہ دیکھیں، گورنمنٹ کو میں آپ کے چینل سے، آپ کے توسط سے، آپ بہت اچھا بولتے ہیں، آپ جذبات سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور میں بھی جذبات سے بات کرتا ہوں اور میں دل سے بات کرتا ہوں، بیکاز میں سمجھتا ہوں دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتے ہیں. تو آپ جو بھی بات کرتے ہیں دل سے کریں. تو وہ آپ اس بات کو ٹائم ٹو ٹائم ضرور بتائیں کہ ایکسپلور دا ان ایکسپلور پاکستان، جیسا کہ آپ کر رہے ہیں. میں اپنے طور سے کر رہا ہوں، لیکن گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا ضروری ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کو IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس ملک کو کسی قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ 64% یوتھ کو استعمال کریں، پاکستان کی جو سینری ہے اس کو یوٹیلائز کریں، ٹورزم کو ڈیولپ کریں،
پروفیشنل لوگوں کو یوٹیلائز کریں. آپ یقین کریں پاکستان سوئٹزرلینڈ سے اوپر ہے. کیا بات ہے. یعنی آپ نے ایک بہت آپٹمسٹک اور پر امید جو ہے وہ آپ نے حوالہ دیا. میں چاہوں گا اونلی پاکستان پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ صرف پاکستان کیا ہے, یہ آپ کا جو ان ایکسپلور پاکستان کو ایکسپلور کر رہے ہیں, یہ کیا پروسیس تھا, اس کے پیچھے کیا ذہن تھا؟ میں آپ شاید میرا تو خیال ہے, میں تو آپ کو جتنا جانا آج کی ملاقات میں مجھے سمجھ میں آیا, جیسے آپ ادارے سے ادارے سفر کرتے ہیں اسی طرح آپ کے پیر میں سفر ہے. اب آپ پاکستان بھر میں سفر کر رہے ہیں. میں پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے نا, یہ ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے, نعمت خداوندی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور میں حیدرآباد دکن سے تعلق رہا ہے میرا, اور میرے والد وہاں پہ حیدرآباد دکن کی آرمی میں کرنل تھے اور بہت جاگیر تھی. میرے ابو کہتے تھے بیٹا کہ میری مغرب ہو جاتی تھی ہماری زمین ختم نہیں ہوتی تھی, اور میرے ابو 15 دن میں پاکستان کے خلاف کسی نے نعرہ لگایا تھا وہاں حیدرآباد دکن تو میں, ڈیسیجن لے کر ابا نے میرے والد نے ان کے خلاف ایکشن کیا تو میرے والد کے ڈیتھ وارنٹ نکلے. 10 دن میں والد میرے پاکستان پہنچے اور یہاں پہ انہوں نے مزدوری کی. ہی واز کرنل دیئر, اور یہاں وہ مزدوری کی. تو میں اس ملک کو نہیں بھول سکتا. کیا بات ہے. تو اس ملک نے مجھے بہت نوازا ہے. آج جو میں بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس ملک کا لفظ کے حبیب کے صدقے کے بعد اس ملک کا بہت کنٹریبیوشن ہے. تو میں چاہتا ہوں اس کو میں ریٹرن کروں. کسی حساب سے ریٹرن کر نہیں سکتا, لیکن اپنا ایک کوشش ایفرٹ کروں, کرتا ہوں. اپنا ایفرٹ کروں. تو میں بچوں کو ٹرین بھی کرتا ہوں فری, میں پڑھاتا بھی ہوں فری, میں گائیڈ بھی کرتا ہوں. میں پاکستان کو پورا دنیا میں ورلڈ میں اپنے ایکسپنس پہ پریزنٹ کرتا ہوں. ویتنام تک گیا ہوں, میں باکو گیا ہوں پاکستان کے ڈیلیگیشن کو لے کے اپنے ایکسپنس پہ. کمال. بیکاز اس ملک نے ہم کو بہت نوازا ہے, ہم نہیں اس ملک کو سنبھال رہے. آپ یقین کریں جس دن ہم کو اس ملک کی سمجھ آ گئی, یہ دنیا کا سب سے بہترین ملک بن جائے گا. یہ جو آپ کی کیفیت ہے, جو آپ کی آنکھ میں اس کی روشنی ہے اور جو چمک ہے, وہ یہ بتا رہی ہے کہ بانیان پاکستان کی جو اولادیں ہیں ان کا احسان تاحال جاری ہے, کہ ان کی ایک نسل نے ہجرت کی تھی اور وہ قربانی دی تھی, اور اب یہ دوسری جو ہے وہ کیفیت ہے جس کے اندر ان کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے, اس وطن سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور جس انداز میں آپ کہہ رہے تھے, مجھے وہ واقعی آپ کی دل کی بات تھی اور لوگوں تک بھی پہنچی ہوگی. پاکستان قیامت کی سحر ہونے تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. اور اس کے جو دشمن ہیں, چاہے وہ اندرونی ہیں چاہے وہ بیرونی ہیں, وہ ہر دفعے مات کھائیں گے. اس کا سبب یہ ہے کہ جہاں بہت سارے درجنوں سینکڑوں لوگ نالائق ہیں, ناہنجار ہیں, برے ہیں, شرارتی ہیں, لیکن وہاں ایسے درجنوں لوگ ہیں جو محمد عبدالعظیم قریشی جیسے ہیں, جو پلر بن کے کھڑے ہیں, اور وہ جو ہے وہ سینہ سپر ہیں اپنے اپنے شعبے میں. لازم نہیں ہے کہ آپ نے تلوار اٹھانی ہے, بندوق اٹھانی ہے اور دشمن سے جا کے لڑنا ہے. آپ اپنے شعبے میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایکزیل کر رہے ہوتے ہیں. دراصل ہم وقت 2 پیرالل کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک آپ اپنے آپ کو پروفیشنل ثابت کر رہے ہوتے ہیں, دوسرا آپ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں, اس شعبے کو ترقی دے رہے ہوتے ہیں. میں محمد عبدالعظیم قریشی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے وقت نکالا, اور آپ سے جو ہمیں پازیٹیو وائبز ملی ہیں یقین وہ اسکرین کے ذریعے آپ تک بھی پہنچی ہوں گی. ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کریں گے. ہمارے ساتھ ثنا خان موجود ہیں. جی. آپ کا صدقہ ہے دنیا, زندگی ہے آپ سے وسعت کون و مکان میں روشنی ہے آپ سے. آپ کا
صدقہ ہے دنیا آپ نے کیا بات روشن کیے یہ رضا بھائی واہ آدمیت کے چراغ آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کی چراغ ہر زمانے میں وقار آدمی ہے آپ سے ماشاءاللہ ہر زمان نعمتیں برکتیں اور رحمتیں ماہ انعام آ گیا رمضان آ گیا اللہ کا احسان انعام رمضان انعام رمضان انعام رمضان نعمتیں برکتیں اور رحمتیں ماہ انعام آ گیا رمضان آ گیا اللہ کا احسان انعام رمضان انعام رمضان انعام رمضان جی ناظرین محترم ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور انعام رمضان ہے اللہ کا احسان ہے اور ہمارے ساتھ ایک شہزادے موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام نام کیا ہے آپ کا شایان رضا شایان رضا بس آگے کچھ نہیں ہے کربلائی کربلائی بھی ہے بھائی یہ شایان رضا کربلائی ہیں اور آپ کے بابا کا نام کیا ہے جازب رضا کربلائی جازب رضا کربلائی تو یعنی ہر نام کے ساتھ آخر میں کربلائی آئے گا آپ پاکستانی ہیں یا عراقی ہیں پاکستانی پاکستانی ہیں لیکن آپ کے نام کے ساتھ کربلائی آتا ہے اچھا جی آپ یہ بتائیے کہ آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں آپ 2 شعر سناؤں گا اور ایک نعت سنا دوں گا پہلے کیا سنائیں گے پہلے ایک شعر سنا دوں گا یہ جو آپ نے ایسے کر کے کہا ہے نا پہلے ایک شعر ایسا لگ رہا ہے شعر کوئی بہت مزے کا ہے سنائیے بغض علی میں خود کو نہ بیمار کیجیے بغض علی میں خود کو نہ بیمار کیجئے خوش رہیے ذکر حیدر قرار کیجیے واہ خوش رہیے ذکر حیدر کرار کیجئے خزانے کی زینت کو الماس کہتے ہیں واہ خزانے کی زینت کو الماس کہتے ہیں جب لگے طلب پانی کی تو پیاس کہتے ہیں واہ جب لگے طلب پانی کی تو پیاس کہتے ہیں یوں تو سب کو پانی پلاتا ہے دریا یوں تو سب کو پانی پلاتا ہے دریا جو دریا کو پانی پلائے اسے حضرت عباس کہتے ہیں بھائی کیا کہنے بھائی واہ کیا اچھا انتخاب ہے آپ کا اشعار کا اور بہت ہی خوب سے آپ نے پڑھا وہ جو آپ کا چہرے کا ایکسپریشن تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ننھا شاعر ہے جو عنقریب کسی مسند پہ بیٹھ کے مشاعرہ پڑھے گا اور خوب ساری داد سمیٹے گا کبھی آپ نے آڈینس کے سامنے اشعار پڑھے داد ملتی ہے تو کیسا لگتا ہے مزہ آتا ہے اور میں بھی جب آپ کی طرح بہت چھوٹا سا تھا بلکہ آپ سے بھی زیادہ چھوٹا تھا تو میں نے ایک بہت بڑے مجمع میں ایک دفعہ ایک شعر پڑھا اور جب مجھے داد ملی تو مجھے میرے ماموں نے کہا تھا ایک دفعہ شعر پڑھنا ہے جب مجھے داد ملی تو میں نے دوبارہ پڑھ دیا بعد میں میرے ماموں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے دوسری دفعہ کیوں پڑھا تھا میں نے کہا زیادہ داد کے لیے تو جو آرٹسٹ ہوتا ہے جو پرفارمر ہوتا ہے اسے جب داد ملتی ہے تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے تو اب آپ یہ بتائیے مزید داد لینے کے لیے کیا سنا رہے ہیں نعت سنا رہے ہیں بسم اللہ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں ماشاءاللہ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو
रसूल से, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से है, मुझे इश्क है तो बतूल से है, मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा, झूम के मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो माशाअल्लाह। पंजतन का गुलाम। क्या बात है जी, बहुत अच्छा कलाम आपने पढ़ा, लेकिन इंतहाई अदब से सोहरवर्दी साहब का ये पढ़ा हुआ जो कलाम है इसमें तरतीबवार रसूल अल्लाह, अल्लाह, रसूल अल्लाह और फिर उसके बाद हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन आते हैं, लेकिन इश्क का सीगा जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के साथ नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, आपने इसमें आइंदा हज़रत फ़ातिमा का इश्क के उन्वान से नाम नहीं लेना। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक आपके साथ गिफ्ट जाएगा, ये जी तिफल डायपर का गिफ्ट है और ये ISO 9001 है, बेस्ट क्वालिटी है। मुझे नहीं मालूम कि आपके बाद भी कोई आपका छोटा बहन भाई है उसके काम आ जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे के बाद जब लौट कर आएंगे तो इश्क की ऐसी ही मनाजिल तय करेंगे। अल्लाह का एहसान जारी है, इनाम रमज़ान जारी है। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। होस्ट और शेफ नरगिस मेमन, और हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी मैं नहीं रमशा लेकर आई है। तो आज हम रमशा से जानेंगे कि वो कौन सी रेसिपी लेकर आई है, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह हमारे स्पॉन्सर कश्मीर प्रीमियर गोल्ड का शुक्रिया अदा करती चलूं कि वो हमारे साथ यकम रमज़ान से हैं और अभी तक है, और माशाल्लाह जब तक हमारा ईमान ट्रांसमिशन चलता रहेगा हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले जो हम अपना रेसिपी की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करेंगे, और हमेशा की तरह आपको ये बात जरूर कहूंगी कि जब खाना पकाएं, जब भी कोई काम करें, किसी काम से निकले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें, लेकिन जब आप खाना पका रहे हो तो दुरूद शरीफ का विर्द जरूर करें ताकि आपके खानों में बरकत और आपके खानों में जायका आ सके। तो रमशा, आज आप क्या बना रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मैं बना रही हूँ चिकन कबाब फ्राई, ओके, जो कि बहुत क्विक रेसिपी है। बेसिकली ये बनती बीफ में है। बीफ में इसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा इन्हेंस होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो मैं चिकन का मिन्स लेके आई हूँ। सही। इसके लिए मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं 250 ग्राम्स चिकन का कीमा, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, रोस्टेड बेसन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर, और 3 to 4 टेबल स्पून हम लेंगे दही। सबसे पहले मैं कीमे में ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले ये बताइए, कीमा आपने जो है मशीन से चॉप करवाया हुआ है या हाथों से किया हुआ है? हाथ का लेकिन कीमा है। बेहतर है क्या मशीन वाला ले लें, क्योंकि जो कबाब फ्राई होती है वो थोड़े पेस्टी फॉर्म में होती है। जी जी ठीक है, सही। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट। वैसे रिमशा, अच्छे खाने बनाने का एक नुकसान भी है। क्या नुकसान? सब फरमाइश करते हैं। ये तो अच्छी बात है ना शाजिया, कि फरमाइश करें। हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। स्पाइस आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, और रोस्टेड गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला जब सब मिक्स कर लेते हैं हम लोग मिक्सर में, इसको हल्का सा फ्राई पैन में भून लेते हैं, तो एक बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आपने घर में enhance होता बनाया है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप क्वांटिटी एक सी रखते हो रमशा जब आप गरम मसाला बनाते हो तो? जी जी, हर चीज एक से। अच्छा, अगर 10 ग्राम आपकी सौंफ है तो 10 ग्राम इलायची, 10 ग्राम बड़ी इलायची, 10 ग्राम दालचीनी, हर चीज इक्वल होनी चाहिए। इसमें आप सफेद जीरे के साथ शाही जीरा भी ऐड करते हो? सिर्फ सफेद सफेद जीरा, ओके। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अच्छा, बादियान के फूल डाल लेते हैं तो उसमें अजीब सी
नहीं, बादियान के फूल से बहुत अच्छी खुशबू आती है जी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। ओके, अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून जितना दही, क्योंकि दही से बहुत आपकी जो कबाब है वो सॉफ्ट बनेगी। सही। अच्छा रमशा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको मैरिनेट करके रख जी, दें फ्रिज बिल्कुल। में, और जब हमें बिल्कुल बनाना हो तो उस वक्त हम बिल्कुल। इसको जो है वो तेल में या जैसा आप बताएंगे उस तरीके से और हम अगर करें। मिला के रखें तो कितनी देर रखें? आप ओवरनाइट रखें, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छा। बिल्कुल। इसमें तेल ऐड करना है जी रमशा? जी बिल्कुल, गरम हो रहा है। कितना तेल डालना है? हाफ कप जितना ऑयल डाल, हाफ, बस ठीक है ना, इनफ। मिला तो के मैंने रखने जो में है एक वो- फायदा ये भी होगा कि है ना, वो सब चीजें हमें बिल्कुल मिल जाएंगी, बस फौरी से बन जाएगा, है ना? बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैंने हाफ कप जो है वो ऑयल ऐड किया, आई मीन के ऑयल डाला है पतीली में, और अब हम थोड़ा सा इसको वो करेंगे कि ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो जाए, जब तक रमशा जो है वो सारे Marination। मसालों को मिक्स कर रही है, एकजा कर रही है। बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं बता चलूँ, यहाँ में जो है मेरा जो कोल का पीस है जी। वो मैंने यहाँ स्मोक होने के लिए रख दिया है, ठीक क्योंकि है। इसका दम हम एंड में ज़रूर देंगे। सही। अब मैं लूँगी स्लाइस अनियन, हाफ कप। अच्छा रमशा, अगर हम बीफ का कीमा यूज करते हैं जी। तो उसके लिए भी क्या हम मशीन वाला लें या हाथ वाला लें? बोटियाँ लेंगे, ठीक है, उसको हम मैरिनेट करेंगे, ठीक है। देन हम उसको ब्लेंडर में चलाएंगे, सही, उसका सही। पेस्ट बनाने के लिए। सही। अब मैं इसमें लूँगी अनियन। अनियन हमें ब्राउन करनी है। ब्राउन क्या मतलब गोल्डन ब्राउन सारे कलर नहीं आने तक डालेंगे। पकाना है उसको? नहीं, क्योंकि ये पाव कीमा है ना, तो ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। वुडन स्पून पीछे है वो छोड़ दो। ठीक है। कितनी प्याज आपने इसमें डाली है रमशा? जी, मैंने 1 अदद प्याज डाली होगी इसमें, ठीक क्योंकि है। 250 ग्राम हमारा जो है, ठीक या है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा हमारा कीमा होगा। अच्छा, अगर फॉर ज्यादा इमरजेंसी है तो हम ये इस प्याज को जो है वो अंडे की फॉर्म में जैसे हम काटते हैं, जी। बिल्कुल फाइन चॉप, तो उस तरह से जी, भी ले उस सकते हैं। तरह भी ले सकते हैं, लेकिन ये बैटर रेडी करने के बाद आप 1 मुठ या 1 कप जितना आप ब्राउन अनियन डाल दें, तो आपका काम जो है और इजी हो जाएगा। सही सही। अच्छा, अब ये आप देखें कि जी। इसको जो है रमशा ने कहा कि ब्राउन गोल्डन तक ना, ब्राउन जो हमारा शेड आ जाएगा बिल्कुल। प्याज का, वो ब्राउनिश गोल्डन कलर में, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, गोल्डनिश कलर में होना बिल्कुल चाहिए। गोल्डन कलर में होना चाहिए। ये अब इसका कलर चेंज होगा, उसके बाद हम ये जो मैरिनेटेड चिकन है ये हम इसमें ऐड करें। सही। अच्छा, ये बेसन है? जी, ये बेसन है। अच्छा, बेसन से मुझे एक टोटका याद आ रहा है कि जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, बिल्कुल। तो वो जो है बेसन में लीमू ऐड कर लें, और अगर वो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा शाइन तो उसके अंदर जो है वो शहद भी डाल दें। तो लीमू, बेसन और शहद आप जो है वो मिक्स कर एक पेस्ट बनाइए, एक मास्क बनाइए और अपनी स्किन पे लगाइए, और आफ्टर 10 मिनट्स 15 मिनट्स जो है अपने चेहरे को वॉश कीजिए। आप देखिएगा कि आपका चेहरा कितना चमकदार हो जाता है। और फेयर स्किन के लिए भी एक बात शेयर करना चाहूंगी कि बेसन में 1 पिंच अगर हम हल्दी ऐड करके वो भी लगा दें चेहरे पे, तो बहुत अच्छा हमारा और अगर चेहरे का उसमें निखार आता है। किन्नू का पाउडर डाल लें तो और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। किन्नू का पाउडर आपको इस तरह से बनाना है कि जब ऑरेंजेस का सीजन होता है तो आप उमन जो है घरों में किन्नू लोग खा रहे होते हैं, ऑरेंजेस खा रहे होते हैं, तो आप उसका छिलका जो है वो तेज धूप में, जहाँ पे बहुत तेज धूप आ रही होती है, आप वहाँ पे रख दीजिए। जब वो बिल्कुल सूख जाएगा उसके बाद आप इसका पाउडर बना लीजिए। उसके लिए यह है कि आप उसके जो कौन सा होता है, अर्के गुलाब आप उसमें डालिए पाउडर में, और उसका भी मास्क बनाइए, वो भी चेहरे पे लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारी रिमशा वही यूज करती है और देखें माशाल्लाह से उनकी स्किन कितनी ग्लो करती है और कितनी प्यारी सी उनकी स्किन है। ऐसा ही है आपकी स्किन का हाल? शुक्रिया। नहीं, बेसिकली अड़के गुलाब आंखों के लिए, आंखों की ठंडक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बेड टाइम पे अगर आप 2 स्प्रे अपने फेस पे कर लें तो बहुत फ्रेशनेस आपके स्किन पे आ और जाती है। कुरान मजीद में एक सूरा है ना, वो नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, एक बार पढ़ के अर्के गुलाब पे दम कर लें और स्प्रे करें तो उससे भी बहुत फायदा होता है। बिल्कुल। आपने सुना कि हमारी शाजिया जो है वो आपको कुरान और सुन्नत के हवाले से भी बता रही है कि किस सूरत का क्या फायदा है। शाजिया, मेरा ख्याल है आप एक दफा फिर बता दीजिए। अर्के गुलाब पर एक मरतबा सूरह वो शिफा के नाम से मौजूद है, वो नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, एक मरतबा अर्के गुलाब की पूरी बोतल पे दम कर लें और स्प्रे करें, इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल हल होंगे, छाइयाँ वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो अभी आपने बताया किन्नू के छिलकों का और बेसन का, तो इससे छाइयों में भी बड़ा फ़ायदा होता है। सही।
अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलूं कि आजकल चूंकि हम रमजान में आखिरी अशरे में हैं, तो हमारे यहाँ पे डेली जो है वो फ्रूट चाट जरूर बनते हैं इफ्तार के टाइम पर। तो जो छिलका होता है फ्रूट्स का, आप उसको जाया ना करें, आप उस छिलके को अपने फेस पे लगाइए। मतलब जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं किन्नू का ले लूं, जो किन्नू का एक जो पीस होता है जिसमें वो थोड़ी सी नमी होती है, वो आप अपने फेस पे लगाइए और उसको छोड़ दीजिए। जब तक वो ड्राई नहीं होता आपको चेहरा नहीं धोना, और उसके बाद आप चेहरा धोइए। आप देखिएगा कि हर फ्रूट, केला हो गया, चीकू हो गया, जिस तरह से खरबूजा, पपीता, मतलब आप अपने स्किन पर जो है उसका वो लगाइए, खुश्क होने तक इंतजार करिए और फिर आप उसका जादू देखिए कि आपकी स्किन कितना ग्लो करना शुरू हो जाएगी। तो हमारे लिए हमारे फ्रूट के छिलके भी बहुत फायदेमंद हैं। बिल्कुल। और इसके साथ एक और बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि स्क्रब कितना एक्सपेंसिव मिलता है। बिल्कुल। स्क्रबिंग जो हम पॉलिश की बात लगाते हैं, स्क्रब इंस्टेंट स्क्रब बनाने के लिए ये है कि आप टोमेटो को 1/2 करके उसके ऊपर चीनी लगा कर अपने फेस पे करेंगे तो ये बहुत अच्छा स्क्रब का इससे भी माशाल्लाह कुदरती चीज और पॉलिश भी आपकी स्किन हो जाएगी जैसे शाइनी शाइनी। अच्छा शाज़िया, ये बताइए कि हमारे जो माँ बाप हैं, ज़ाहिर है वो इस एज पर आ गए हैं कि उनके चेहरों पे जुड़ियाँ आ गई हैं। ज़ाहिर है इतनी मुशक्क़त की, हमें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। हमारे बुजुर्गों के लिए कोई ऐसा वजीफा कि इस उम्र में आकर उनकी जुड़ियाँ ख़त्म हो जाएं, या वो थोड़े से जुड़ियों, मतलब एक जो बुढ़ापे वाली चीज होती है वो थोड़ी सी वो रिलीफ मैं समझ गई। देखिए, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने आप को छोड़ देते हैं। तो इसके लिए रिमशा मैं यही अर्ज करना चाहूंगी कि हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की खुद से केयर करें, उनके वेस्लिन वगैरह का इस्तेमाल करवाएं, उनको खोपरे का ऑयल है तो वो है ना हाथों पे लगा के उनके चेहरे का मसाज करें। और है ना बहुत सारे इस तरह के अच्छे लोशन वगैरह होते हैं। तो माँ बाप को इस तरह ना छोड़ें कि वो अपने आप को छोड़ देते हैं, तो आप उनको ना छोड़ें, उनका हर तरह से ध्यान रखें। रात में लोशन की उनके पैरों पे मालिश करें, तो इससे उनके अंदर दर्द होता है तो थोड़ा तेल लगा दें, इससे बहुत ज्यादा उनको जीने का हौसला मिलता है इस चीज से ना। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारी माएँ हमें पकड़ पकड़ के कि नहीं तेल लगा लो, हाथ पाँव ड्राई हो रहे हैं, कुछ क्रीम्स लगा लो, कुछ तेल लगा लो। तो आज जब वो उस बुढ़ापे की दहलीज पर हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जिस तरह उन्होंने हमें बचपन में ट्रीट किया ना, हम उनको अब ट्रीट करें। और हम लोग किस तरह ना हम लोग बिल्कुल, हमें कितना अजीब लगता था कि अम्मी तेल क्यों लगा रही हैं सर में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दो चुटिये कस के किसके मुंह में बनाए जाते थे। बिल्कुल ऐसा ही। मैंने इसमें ऐड किया था 2 टेबलस्पून जितना बेसन, उसके बाद मैंने थोड़ी सी और लाल मिर्च इसमें ऐड की है। बेसन से ये होगा कि आपका जो कीमा है वो बहुत अच्छा पेस्ट्री फॉर्म में आएगा। ठीक है। और बेसन जो है हमें रोस्टेड लेना है। सही। बेसन की बात निकली तो एक और बात बताओ, अभी से खुशबू आना शुरू हो गई इसकी। क्योंकि मैरिनेट करके हमने छोड़ दिया, ये तो हमने बहुत क्विक किया है। अच्छा, एक चुटकी अगर इसमें वो डाल दें जर्दे का कलर, हाँ तो बहुत अच्छा कलर है, अच्छा कलर आएगा ना इसमें। अच्छा, बात चूंकि बेसन की चली थी तो एक टोटका जहन में आया कि हमारे यहाँ पे आजकल चूंकि रमजान चल रहा है और हमने काफी तादाद में या काफी मिकदार में हमने जो है बेसन जमा कर लिया होता, हमें ऐसा लगता है कि शायद रमजान शुरू हो गया और हम बस जमा कर लें, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसकी हिफाजत के लिए ये है कि या तो आप उसमें कड़ी पत्ते डाल लीजिए या फिर आप उसमें लौंग डाल दीजिए, तो आपका बेसन है, मैदा है या चावल का आटा है, जो भी कुछ है वो काफी देर तक रहेगा, उसमें कीड़े नहीं होंगे। नरगिस, बेसन को कितने दिन तक सेफ रख सकते हैं इस तरीके? शाज़िया, मैं आपको बताऊं, अगर मैं लौंग या कड़ी पत्ते वगैरह डाल दूं तो बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है वो सेफ रहता है। 2-3 महीने, 3-2 मंथ्स तो इजीली जो है वो निकल आते हैं उसमें, क्योंकि उसमें कीड़ा नहीं लगता ना। सी आ जाती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब उन नाजरीन के लिए जो हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, आप माशाल्लाह बहुत हमारे अच्छे व्यूअर्स हैं जो हमें जो है वो फीडबैक्स भी देते हैं, हमें कमेंट्स भी देते हैं और हमें रिव्यूज भी देते हैं। तो आज रमशा जो है वो कुकिंग कर रही है बहुत अच्छी, चूंकि आप यहाँ पे हाजिर नहीं है बट मैं यहाँ हाजिर हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो जरूर बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ये रेसिपी और हमें बताइएगा कि आपकी फैमिली में ये खाना कितना पसंद किया गया। अच्छा, यहाँ मैं अपने नाजरीन को एक और रेसिपी बताती चलूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ की क्लास पढ़ाती हूँ, तो मुझे रोज़ा बहुत ज़्यादा लगता था, तो मुझे, मैं यकीन करो मैं निढाल हो जाती थी रिमशा। तो मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे बताया कि बाजी आप है ना या तो ये जो बनाना और वो खजूर, इसका शेक बनाएं उसमें सहरी में और 1 गिलास पिए, यकीन करें उससे इतना फायदा हुआ, दिन भर रोजा ही नहीं लगा। अच्छा इतना अच्छा। मैंने अपनी बेटी को फिर यही, उसको भी वो निढाल हो जाती थी, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी ट्राई करिएगा। सही।
آپ لوگ اچھا یہ بتائیں نرگس آپ سحری میں کیا کھاتی ہیں؟ میں سحری میں جو ہے وہ روٹی لیتی ہوں اور تھوڑا سا سالن لے لیا اور چائے، وہ تو مسٹ ہے ورنہ تو فیوچر مسٹ ہے آپ کو. مجھے چائے نہیں ملے تو سمجھو بالکل ایسا ہی ہے. چائے ہونا بہت ضروری ہے سحری میں، کھانا ہو یا نہ ہو ایک کپ چائے بھی مل جائے نا تو بس. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ سے اپنے اسپانسر کا شکریہ ادا کرتی چلوں، کیونکہ یہ خوشبو آ رہی ہے نا، اس میں کہتی ہوں کہ رمشا کا تو ہاتھ ضرور ہے لیکن ہمارے اسپانسر کا بھی ہاتھ ہے، کشمیر پریمیئر گولڈ، جو کھانا بہت اچھا بناتا ہے، آپ کے کولیسٹرول کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی صحت کی حفاظت کرتا ہے، اور آج جو اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اس میں اس کا بہت بڑا کمال ہے. کیا کہیں گے رمشا؟ بھرپور وائٹامنز جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ہمیں اپنی ہیلتھ پہ تو پہلی بات بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کوئی لوکل آئل یوز نہیں کرنی چاہیے جب کشمیر ہمارے ساتھ ہے تو. صحیح، کشمیر ہے تو پھر کیا غم ہے، کیا بات، یہی بات ہے نا. جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پانی جو ہے میرے خیال میں رمشا اس کا بھی یہی ہوگا کہ جب پانی خشک ہو جائے گا تو اس کی نشانی یہی کہ آئل جو ہے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا نا. بالکل پھر یہ ریڈی ہے آپ کا. اچھا اس سے بیسن سے گریوی اچھی بن جی جائے نا؟ گریوی اچھی بن جاتی ہے. صحیح. اچھا بیسن کو اگر ہم تھوڑا سا بھون کے ڈال، میں نے بھون کے ہی ڈالا ہے، روسٹڈ ہے بیسن، 2 ٹیبل اسپون روسٹڈ بیسن ہے. اچھا اس کو اگر ہم تھوڑا سا یہ بھی کرنا چاہیں کہ جو چنے آتے ہیں ہمارے پاس روسٹڈ، اور ہم ڈائریکٹلی وہ لیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں تو اس کے لیے بیسٹ ہے نا، کیونکہ وہ تو پھر اوریجنل ہو جائے گی نا چیز ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. اور وہ روسٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، روسٹڈ ہو کر آتے ہیں. اور ایک ٹپ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو بلینڈر میں ہم چیزیں بلینڈ کرتے ہیں اور ایک عجیب سی بلینڈر میں اسمیل ہو جاتی ہے، تو اس کی ٹپ یہ ہے کہ ونیگر کو ہم 2 منٹس تک صرف ونیگر کو بلینڈر میں چلا دیں گے تو ساری اسمیل جو ہے ہماری مشین سے ختم ہو جائے گی. بہت اچھا ہو گیا. چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو، مطلب عموماً ہم گرم مسالہ کرتے ہیں یا کچھ بھی تو وہ اسمیل ایک سی رہ جاتی ہے. صرف ونیگر چلانا ہے. اچھا یہ بتائیں نرگس اپنے ابو سے مذاق کون کون کرتا ہے؟ میں کرتی ہوں نا. کرتی ہیں؟ بہت زیادہ کرتی ہوں. میں بھی کرتی ہوں الحمدللہ. اچھا بلکہ آج ہی میرے ابو کی کال آئی تھی افطار کے بعد، تو وہ مجھے 3-4 دن سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا گھر پر آ جاؤ، شکل دکھا دو، بات کرنی ہے. تو آج میں اپنے ابو سے کہوں گی کہ ابو آئی لو یو، اور میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ساری عمر ایسے ہی رکھے جب تک ہم زندہ ہیں. میں بھی 2 لائنز بولنا چاہتی ہوں. خواہش ہے میری قدموں میں آپ کے یہ سارا جہاں بچھا دوں، خواہش ہے میری قدموں میں آپ کے یہ سارا جہاں بچھا دوں، اجازت دے میرا رب تو تعریف میں آپ کا سارا آسمان سجا دوں. ہو کر بھی کبھی ختم نہ ہو یہ رشتہ ہمارا، ہو کر بھی کبھی ختم نہ ہو یہ رشتہ ہمارا، اے ابو ایک ایک خوشی کے لیے میں اپنے آپ کو جلا دوں. اس کے ساتھ ساتھ میں بھی ایک چھوٹی سی پوئٹری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. شام ہو گئی ہے ابھی تو گھومنے چلو نا پاپا، چلتے چلتے تھک گئی کاندھوں پر اٹھا لو نا پاپا، اندھیرے سے ڈر لگتا سینے سے لگا لو نا پاپا، سبحان اللہ. ممی تو سو گئی اب آپ ہی سلا دو نا پاپا، اسکول تو پورا ہوا کالج جانے دو نا پاپا، پال پوس کر بڑا کیا اب جدا تو نہ کرو نا پاپا، اب ڈولی میں بٹھا دیا اب آنسو تو مت بہاؤ نا پاپا، آپ کی مسکان بہت ہی پیاری ہے ایک بار مسکرا دو نا پاپا، آپ نے میری ہر بات مانی ایک اور بات مان لو نا پاپا، اس دھرتی پر بوجھ نہیں ہوتی بیٹیاں دنیا کو بتا دو نا پاپا. واہ 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 کیا بات ہے. اور میں ایک بات اور بتاتی چلوں، جب میں فرسٹ ٹائم اعتکاف میں بیٹھی تھی نرگس تو میرے والد صاحب مجھے لینے گئے، اس وقت میری عمر 11 سال تھی. ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب نا مجھے لینے گئے اعتکاف سے اٹھانے کے لیے نا، تو میری ٹیچر تھی ان کے گھر پہ بیٹھی تھی میں. صحیح. تو میرا دل بڑا اداس ہو گیا کہ ابو تو میرے گھر میں ہاتھ ڈالنے کا لے کر ہی نہیں آئے، اور میں بڑی اداس چل رہی تھی نا. تو ایک گلی سے ہمارا گزر ہوا تو وہاں اندھیرا تھا، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے. تو میرے بابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اسی وقت نا، اور دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے میری بیٹی ایسے کیوں قدم اتنے ہلکی کیسے ہو گئے. آپ یقین کریں نرگس جس وقت میں گھر میں انٹر ہوئی ہوں میرے بابا نے پورا کمرہ سجایا ہوا تھا میرے لیے. صحیح بات. میں ایک ہار کے لیے سوچ رہی تھی، میرے گھر میں ہار نہیں ڈالا پھولوں کا، پورا کمرہ اتنا اچھا سجایا ہوا تھا. اور میرے ابو نے کہا میری بیٹی تھکی ہوئی آئی ہے اب کوئی اس کو نہیں جگائے گا، آرام کرنے دو اس کو. صحیح. باپ اور ماں میں رمضان میں وہ چیز مجھے بہت یاد آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری ڈش پریپیئر ہو گئی ہے.
جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمشا نے بہت جھٹپٹ سی کوئک ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی، اور جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ہم جو ہے وہ اپنے اسپانسر کشمیر پریمیئر گولڈ کا شکریہ ادا کرتے چلیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت جو ہے وہ ریسیپی تیار کی ہے رمشا نے. اب جو ہے رمشا کو، مجھے اور شازیہ کو اجازت دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ ہم ہوں گے دوبارہ آپ کے ساتھ بشرط زندگی. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے فیڈ بیکس ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. جی نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور آپ دیکھ رہے ہیں انعام رمضان کی خصوصی نشریات. اور فہم دین کا مرحلہ آ چکا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی معین مجددی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجددی صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے دارالفتاح کے حوالے سے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے جو ڈیجیٹلی آپ کے مختلف سوالوں کے جوابات فتوے کی صورت میں دیتا ہے، اور اکراس دا گلوب آپ کہیں سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا گراں قدر کام ہے، اتنی بڑی خدمت ہے جس پہ ہم ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ وطن عزیز کے معروف شناخواں جناب آفاق بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کو بھی یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ جس بڑے سایہ دار شجر کے نیچے پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ کے والد گرامی استاد بشیر خان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت دے. وہ جتنے بڑے جو ہے وہ کمال فن اور اوج ثریا پہ موجود تھے، اس کا کچھ حصہ بھی آپ تمام برادران میں آ جائے تو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو بہت لازم ہے کہ جناب استاد بشیر خان صاحب کے صاحبزادے آفاق بشیر صاحب آپ کی جانب سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت رسول مقبول. حاضرین محفل السلام علیکم. وعلیکم السلام. صلی علی نبینا صلی علی محمد. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی. میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، منگتے خالی. ظاہر میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر. ظاہر میں
सिर्फ इतना कहूँगा, जाग उठा अशकों का मुक़द्दर, नामे नबी फिर नामे नबी है, नामे नबी की बात न पूछो, मंगते खाली। क्या बात है। अच्छा, मैं जानना आपसे ये चाहूँगा, क्या ये ज़ाहिर कासमी साहब का कलाम है? अदीब रायपुरी साहब का। क्या बात है जी। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सना के हक़ अदा किए हैं, ऐसी ऐसी सना लिखी है। और अदीब रायपुरी साहब, आपकी क़ब्र अथर पर ज़ू फ़िशानी हो, और यकीनन फ़रिश्ते भी जो है वो आपकी क़ब्र का तवाफ़ करते होंगे। इतनी खूबसूरत नातें, इतनी खूबसूरत नातें, जो मुझे लगता है जब तक ज़बान उर्दू रहेगी ताबद वो नातें पढ़ी जाती रहेंगी। मुजद्दिदी साहब, आज हमारा जो प्रोग्राम का सरनामा था वो गुज़िश्ता रोज़ का होने वाला हादसा था, जिसमें एक मर्द और एक औरत मोटरसाइकिल सवार, जिनको एक ट्रक ने कुचल दिया, और कुचलने के बाद जो है वो जो खातून थी वो उम्मीद से थी, और एक हफ़्ते बाद उनके यहाँ बच्चा होने वाला था। तो उनको दरमियान में से इस तरह ट्रक ने काटा कि वहीं पर बच्चे की पैदाइश हो गई। यानी वो दोनों एक्सपायर हो गए, मियाँ बीवी, लेकिन वो बच्चा सड़क पर मौजूद था, और वो सही सलामत बच्चा था, जिसको एक वहाँ के रागीर ने उठाया, लेकिन वो भी बाद में जानबर ना हो सका। इतनी अंदोहनाक जो सूरत हाल होती है, उसमें शर्रन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन कौन ज़िम्मेदार होता है किसी एक्सीडेंशियल मौत का? यानी उसमें निज़ाम कहाँ खड़ा है, सरकार कहाँ खड़ी है, और वो जो आमिल है जिसके अमल के सबब से ये हुआ वो कितना कसूरवार है? बड़ा मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। यकीनन बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और दिल रंजीदा हो जाता है जब इस किस्म के वाक़यात देखते हैं कि अब ये किस्म के वाक़यात बहुत आम हो गए हमारे तवातुर के साथ, बल्कि पाकिस्तान खासकर शहर कराची का ये निशान बन गए हैं जी। तो ये यानी हम दहशतगर्दी से, डकैतों से और दीगर मसाइल से क्या नबर्द आज़मा होते कि ये एक नई मुसीबत आ गई। नई समझे पूरा समझे कि लग रहा है कि एक पूरी एक लहर आ गई है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं जी। देखिए, सबसे पहले तो यकीनन उन ख़ानदानों से हमारी ताज़ियत है कि इनके साथ ये हादसा पेश आया। और शरीयत जो इस मामले में कहती है, देखें दो चीज़ें इसके अंदर हैं, ये क़त्ल आमद है या क़त्ल ख़ता है, इसका तयन हालात और वाक़ियात तफ्तीश करेगी। ठीक है। क़त्ल आमद है तो यकीनन उसकी सज़ा मौत है, ठीक है। और क़त्ल ख़ता है तो उसके अंदर गुंजाइश होती है, लेकिन वो बरी ज़िम्मा हरगिज़ नहीं होंगे उसमें अंदर आजकल मामला। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मसला क्या है, निज़ाम तो अपनी जगह पे है, जो मसले खराबियाँ हैं अपनी जगह पे, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मसाइल हैं ना, जो ख़ासकर सड़कों के जो मसाइल हैं, फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट के जो मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें आके मिल के ये हादसा का सबब बनती है। सब नंबर दो, आप अब देखते हैं कि जिस तरह से हालात नज़र आते हैं, सब हादसा नज़र आते हैं, अक्सर ट्रक ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं होता। अच्छा, इस वाक़े में जो अभी हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, इसकी ज़रा मैं एक जहत और खोल दूँ कि इसका जो ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, उसे गिरफ़्तार कर लिया है। मैं सिर्फ शरई आपसे जो है वो नुक्ता नज़र जानना चाह रहा हूँ। जब उसे गिरफ़्तार किया है तो वो जो है बाहोश हवास नहीं था। जब उसे थोड़ा सा और टटोला गया तो मालूम हुआ कि वो नशा किया हुआ है, और फिर बाद में ये मेडिकली साबित भी हो गया। तो ऐसी सूरत में उसके लिए क्या जो है कायदा होगा शरई कायदा में? फिर ये जो ऐसा शख्स जो कि मबूत हवास हो जाएगा, यानी कि इतना ज़्यादा नशे में आ चुका और कोई कत्ल कर दे, तो उसके लिए हुक्म ये है कि उसके ऊपर कत्ल का उसके ऊपर लाजिम आएगा। यानी सरीहन कत्ल का जो है वो वजह इसकी ये है, उसने अपने आप को इस हालत में जो अल्लाह तबारक ने मना की थी उसमें अपने आप को मुब्तला किया, और मुब्तला होने के बाद एक किसी जान को ज़ाया करने का, उसको ख़त्म करने का ज़रिया बन गया वो। ठीक। अच्छा, अगर बिलफ़र्ज़ मैं ये अशकाल पैदा कर रहा हूँ, जैसे शरई अशकाल होती हैं, अगर किसी हादसे में किसी ऐसे ड्राइवर के ज़रिए से जिसके पास लाइसेंस ना हो या फिर वो नशे में हो, और उससे किसी आदमी को नुकसान पहुँचे, लेकिन वो जो ज़ख्मी है वो जानबर हो जाए, यानी उसकी जान न जाए, तो फिर उस पर हुक्म क्या होगा? देखिए, उसका वो अपने जो उसको नुकसान हुआ है उसको देने का पाबंद है।
ٹھیک ہے. اور مطلب ویسے شہری طور پہ خود پابند ہے نہیں ہے تو پھر اس کی حکومت کی ذمہ داری ہے, انتظامی ذمہ داری ہے کہ اس کے جو نقصانات اس کی وجہ سے ہوئے ہیں, چاہے وہ صحت کے ہوئے, اگر کوئی عضو ضائع ہوا ہے تو اس کا آگے کی زندگی کا جو معاملہ ہوگا اس تمام معاملات کا وہ ذمہ دار ہے. اس نے اس کے لیے اس کو سبسٹیٹیوٹ دینا ہے اس کو, جس نے یہ اس میں انوالو ہوا ہے. جیسے ڈرائیور ہے, ڈرائیور اس میں انوالو ہوا, بھلے وہ جابر ہو گیا لیکن اس دوران جو اس کو نقصان ہوا, اس کا خرچہ ہوا, یا کوئی کوئی ڈس ایبلٹی آ گئی تو اس تمام کا وہ نیبل بدل دے گا. اچھا, اب میں گزارش کروں گا, ایک کال ہے جو میری سماعتوں سے بھی ٹکرایا ہے, میں نے پڑھا بھی ہے, آپ اس کی تصدیق کر دیجئے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری حکومت میں اگر کوئی جانور بھی بھوک سے مر جائے تو میں قیامت کے دن جواب دے ہوں گا. ایسا قول میں نے پڑھا. تو کیا اس قول سے میں یہ سمجھوں کہ اس طرح کے کسی بھی واقعے میں کہیں نہ کہیں حکومت ذمہ دار ہوتی؟ دیکھیں اوور آل انڈائریکٹلی تو ذمہ دار. دیکھیں وہاں پر جو مثال دی ہے حضرت عمر نے کسی جانور کے مرنے, فرات کے کنارے, میں جانور کا نام نہیں لے رہا, مطلب میں احتراماً کہ ایک جانور جو ہے وہ بھوک سے مر گیا, یعنی اس کو کسی نے مارا نہیں, بھوک سے مر گیا, تو اس کی بھوک کا ذمہ دار بھی میں ہوں. دیکھیں نا وجہ اس کی مین اسٹریم کیا ہے کسی حکومت کی, کسی لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا, لوگوں کو روزگار فراہم کرنا, اور وہاں پہ امن والا ماحول قائم کرنا. یہ تین ذمہ داریاں ہیں حکومت کی, جو کوئی بھی حکومت ہے ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ذمہ داری ہے. اوور ذمہ داری تو اسی کے پاس جانی ہے. دیکھیں اگر یہ مسئلہ ہوا, اس کو انصاف نہیں ملا ہے, اپنی ذمہ داری اس حکومت کی ہے اس بندے کو انصاف دلائے. نہیں دلاتا تو بروز اشر تو اس کو قرآن میں فرمایا کہ ہر بندہ جو ہے وہ معصول ہی نہیں, کہ فرمایا کہ وہ جواب دہ ہے. ہر بندہ جس کے نیچے کوئی ضروریت ہے, وہ چاہے ایک ادارے کا سربراہ ہے تو اس کے نیچے ضروریت ہے, ایک گھر کا سربراہ ہے اس کے نیچے جو لوگ ہیں, ایک مملکت کا ذمہ دار ہے, ایسا جو ذمہ دار ہے, تو وہ اللہ کے ہاں جواب دے گا بحیثیت حاکم. حق ہے حاکم, اور زیادہ صوبے کا حاکم ہے وہ دے گا. اس اوور آل کے جو ملک کی ایڈمنسٹریشن جس کے پاس ہے, جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, حقوق دلوا سکتا ہے, اس طاقت رکھتا ہے, تو وہ بھی ذمہ دار ہے. جی, یعنی گویا آپ کی بات سے جو میں نے اخذ کیا وہ یہ کہ اس شہر کے ذمہ دار ہیں بیرسٹر صاحب, آپ مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ ذمہ دار ہیں, آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ کے شہر میں بارہا ایسے واقعات ہو رہے ہیں, تو اس کے سد باب کے لیے آپ نے کیا کیا. چلے ہم یہ نہیں کہتے کہ جو واقعہ ہو گیا سد باب کے لیے آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کے میجرز کیا لیے, آپ نے اس کی پریکاشن کیا کی. اسی طریقے سے سید مراد علی شاہ صاحب, آپ بھی ذمہ دار ہیں, آپ صوبے کے مسئول ہیں, آپ اس صوبے کے ذمہ دار ہیں, تو آپ بھی جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی, جیسے بندوں کو جواب دیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی. اور پھر اسی طرح دائرہ بہ دائرہ جس طرح اوپر جاتے جائیں جو ذمہ دار ہے. لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ تھوڑی میری وہ کر دیجئے, ہدایت مجھے مل جائے کہ اگر خلیفہ وقت کے خلاف کسی شخص کو کوئی شکایت ہو تو کیا وہ کون سے فورم پہ جائے جہاں جا کر اپنی شکایت درج کروائے. کیا قاضی کی عدالت اس گنجائش کے ساتھ موجود ہے کہ وہ خلیفہ کے خلاف بھی مقدمہ سنے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, یہ شریعت کہتی ہے. شریعت کہتی ہے قاضی کو ایک اتنا اختیار ہے کہ وہ جو خلیفہ وقت کو, بلکہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں, خلیفہ وقت کو قاضی نے بلایا ہے اور سزائیں بھی دی ہیں. جی, ان کو سزائیں بھی دی ہیں. یہ تو ہمارا دین اسلام کا طرز امتیاز ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. واہ, تو یہ تو ہمارے قاضی کا نظام نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس کورٹس کا نظام ہے, عدالتیں ہیں, سندھ ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹس ہیں, جیسے پورا نظام ہمارے پاس موجود ہے. اب وہ باتیں الگ ہے کہ اس میں بھی تھوڑی کمزوری ہیں, لیکن نظام موجود ہے. جی, میں پھر اسی بات کو لے کر, چونکہ آپ نے اسے شرعی حوالے سے جوڑ دیا, تو میں بار دیگر دستبستہ چیف جسٹس آف پاکستان سے التماس کرتا ہوں کہ اگر حکومتی سطح پہ ذمہ داران کی جانب سے ذمہ داریوں کو باحسن و خوبی انجام نہیں دیا جا رہا, تو براہ کرم اپنے پاس موجود ایک اختیار کو, جسے از خود نوٹس کہا جاتا ہے, سو موٹو ایکشن کہا جاتا ہے, اسے جو ہے وہ عمل میں لے کر آئیے, اور یہ جا بجا بار بار جہاں بھاگ ہونے والے لوگوں کا احساس کیجئے, اور اس پر ایک ایسا ٹریبونل قائم کیجئے تاکہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں حقائق پتہ چل سکے اور اس کا سد باب ہو سکے کہ آئندہ قیمتی جانیں جو ہے وہ ان کا نقصان نہ ہو سکے. یاد رہے چیف جسٹس صاحب, یاد رہے, میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اب جو بات میں مفتی صاحب سے پوچھنے لگا ہوں
اس کی اگر آپ کو تصدیق مل جائے تو شاید آپ کی یادآوری ہو جائے. میں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک قول میری نظر سے ایسے بھی گزرا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسانی جان کی قیمت جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے, کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو کسی نے ڈھا دیا تو میں دوبارہ تعمیر کر دوں گا, لیکن انسانی جان کو میں واپس نہیں لا سکتا. یہ قول بالکل یہ وسلم کی حدیث ہے. فرمایا کہ یہ وہ ایک مسلمان کی حرمت اس کی جو ہے اس کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے. اللہ, مطلب اس کعبۃ اللہ کی ہمارے سامنے کیا حرمت ہے, ہمارے اس سے بڑھ کے ہمارے لیے حرمت والی جس کی طرف ہم قبلہ رخ ہو کے سجدے کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. بولے ایک مسلمان کی حرمت اس کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے, ایک انسانی جان کی حرمت. اور اس میں یہ نہیں کہا صرف مسلمان کی, ایک انسانی جان, ایک انسانی جان کی, مسلمان کی جان نہیں, انسان کی جان کی حرمت اس سے بڑھ کر ہے. تو آپ سمجھیں کہ جو دین کہہ رہا ہے کہ انسانی جان چاہیے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس کی جان کی حرمت سے بڑھ کر ہے, تو پھر اس کے اوپر جو لوگ حکمران ہیں یا جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کی اوپر ذمہ داری, ان کی جوابداری کتنی بڑی ہوگی. میں اب یہ کہوں گا آپ سے جناب چیف جسٹس صاحب کہ اب آپ اس بات کو ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے, یہ ویڈیو جو آپ تک پہنچے گی, یقیناً اب یہ اس وقت ہم لائیو ہیں, کوئی آپ تک پہنچائے گا اور میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ تک پہنچ جائے. تو جب یہ آپ تک پہنچے تو آپ یہ تصور کیجئے گا کہ انسانی جان کی حرمت کے لیے جس آقائے نامدار حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ کو سنایا جا رہا ہے, اسی کا ایک امتی اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ جو جس نے پیدا بھی آج سے 1 ہفتے کے بعد ہونا تھا, اس کے ساتھ جاں بحق ہو گیا سڑک پر, اور جا بجا اس کا خون وہاں پر آج بھی ابھی بھی اس وقت بھی سڑک پہ خون کے نشانات موجود ہیں. خدا را اس پر جو ہے وہ آپ سو موٹو ایکشن لیں. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ مجموعی طور پر پورے نظام کے فیلئر کی جو ہے نشاندہی کر رہا ہے. میں چاہوں گا اس موقع پر ہم آقا حضور پرنور کی بارگاہ میں مدحت کا, نعت کا ہدیہ پیش کریں اور انہی کو توسل اور وسیلہ بنائیں کہ اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرما اور ہمیں ایسی حادثاتی اموات سے بچا, اور جو ہمارے جوان, ہمارے بوڑھے, ہمارے بچے, ہماری خواتین جا بجا سڑک پر سفر کرتی ہیں, ان کی حفاظت فرما. تو میں چاہوں گا ہمارے ساتھ بشرا موجود ہے, بشرا آپ کی جانب سے آواز بلند ہوگی اور سرکار کی مدحت ہوگی. بسم میں اللہ. رات پیش کروں گی جی کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. جی بسم اللہ. میں حبیبہ صاحبہ کی. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, یوں ہوش و غیرت مفلوج ہوئے, دل ذوق تماشا بھول گیا, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, پھر روح کو اذن رقص ملا, خوابیدہ جنوں بیدار ہوا, پھر روح کو اذن رقص ملا, خوابیدہ جنوں بیدار ہوا, کلمے کا تقاضا یاد رہا, یادوں کا تقاضا بھول گیا, کلمے کا تقاضا یاد رہا, یادوں کا تقاضا بھول گیا. اور بہت پیارا شعر کہ جب پہنچے حرم میں تو کیا کیفیت ہوتی ہے سب جانے والوں کی.
पहुँचा जो हरम की चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया। पहुँचा मैं हरम की चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया। बाकी ना रहा तब होश मुझे, बाकी ना रहा कुछ होश मुझे। क्या मांग लिया क्या भूल। इस नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद होती हुई आवाज़ के साथ हम आपके अतराफ़ व अकनाफ़ में उस बुलंद होती हुई आवाज़ जो आज़ान मगरिब की है उसकी जानिब बढ़ रहे हैं, और यकीनन आप अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा करेंगे। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, मुल्क भर में ख़ास तौर पे और बिलूम दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज का रोज़ा इख्तियार किया गया है, खुदा ताला इस रोज़े को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और इसके सबब से आपको सब्र, इस्तकामत और दीन के हवाले से समझ बूझ की हिदायत और तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। साथ ही साथ क़ुर्बतन इल्लल्लाह की इस नीयत को सच और सादिक साबित करे और आप अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करने में कामयाब हो जाए। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू हुई उसके लिए बस आखिर में ये कहूँगा कि मुफ्ती साहब की रहनुमाई थी उसको नज़र रखते हुए बस मैं ये कहूँगा कि खुदा करे कि ये जो गुफ्तगू हमने की है ये हमारे लिए तोशा आखिरत बन जाए और ये गुफ्तगू इस्लाह का कोई एक ज़रिया बन जाए उन तमाम मुतलकुल अन्नान साहिबान इक़्तिदार और बाइख्तियार लोगों के लिए जिनकी जानिब से ऐसी कोशिश व काविश की जा सकती है कि इंसानी जानों का ये ज़िया रुक सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह का एहसान जारी, नाम मज़ा जारी है। आपसे अगले पड़ाव पे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सज गए घर घर दस्तरख़्वान, रमज़ान रमज़ान